نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دجال کے حوالے سے کچھ آپ کو معلومات دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روایت کچھ یوں ہے، ایک خاتون ہے، فاطمہ ان کا نام ہے، اور یہ وہ خاتون ہے، یہ حضور کی بیٹی نہیں ہے اور ہے، ان کا نام فاطمہ ہے۔ اور مسلم شریف میں کتاب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مختصر طریقے سے بیان کروں گا، مقصد میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دجال کے حوالے سے کافی بتایا، مگر اس حدیث میں کچھ عجیب ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کے بیچ میں نے نماز پڑھی، اور مردوں سے پیچھے جو عورتوں کی صفیں بنتی تھی اس میں پہلی صف میں، عورتوں کی صفوں میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا، اپنی اپنی نماز کی جگہوں پہ بیٹھے رہو۔ پھر نبی پاک علیہ السلام مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے، ارشاد فرمایا، میں تمہیں کوئی ترغیب دلانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک بات بتانے کے لیے تم کو میں نے جمع کیا ہے۔ تمیم داری انصاری، تمیم داری یہ پہلے عیسائی تھے، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام پہ بیعت کر لی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 30 ہم سفروں کے ساتھ، اپنی 30 لوگوں کے ساتھ بحری جہاز میں، جو بڑی کشتی تھی، اس پہ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں سمندر کے اندر طوفان آیا، اور ان کا جو جہاز تھا وہ بھٹکتا رہا پورا مہینہ، اور ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر یہ کنارے پہ پہنچے۔ ایک جزیرہ تھا وہاں پر، جب یہ وہاں چھوٹی کشتیوں پہ بیٹھ کر جزیرے پہ پہنچے تو وہاں ایک جانور تھا، اس پر اتنے بال تھے کہ اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کا پیچھا کس طرف ہے، اتنے بال تھے، اور وہ انسانوں کی طرح بولتا تھا۔ جب یہ اس کے قریب گئے تو اس نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں، اور اس نے کہا کہ یہ سامنے ایک گرجا ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک انسان ہے، وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت تمیم داری اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں گئے تو ایک بڑا سارا انسان تھا، جو اپنے ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک، اور اس کے ہاتھ جو ہیں اس کی گردن میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور بندھا ہوا تھا۔ یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ برباد ہو، کون ہے تو؟ تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرے قریب پہنچ ہی آئے ہو، میرے بارے کچھ جان نہیں چاہتے ہو، لیکن تم مجھے پہلے بتاؤ کہ ایک اس نے باغ کے بارے میں پوچھا علاقے میں کہ وہاں کھجوریں اگتی ہیں یا نہیں، اور اسی طرح ایک اور علاقے کے بارے میں اس نے اس طرح سوال کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے کہا جب وہاں پھل دینا بند ہو جائیں گی کھجوریں، میری رہائی کا وقت ہو جائے گا، میں یہاں ہوں۔ پھر اس نے اپنا تعارف کرایا، تو یہ دجال تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے رہے، اور حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا دجال کے حوالے سے سارے انبیاء اپنی امتوں کو آگاہ کرتے رہے، خبر دیتے رہے۔ دجال کے حوالے سے یہ ایک بڑا فتنہ ہے، فتنوں میں سے ہم آج چھوٹے چھوٹے فتنے دیکھتے ہیں۔ ایک فتنہ آج یہ ہے کہ حق بات کرنا مشکل ہے، جو حق بات کرتا ہے اس کو آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، اور کئی لوگ یہی حق بات بولنے پر آزمائش کا سامنا کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔
तो दज्जाल जैसे बड़े फितने की हमने पहले तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी आजमाइशों पर साबित कदम रहना है, फिर ही दज्जाल का मुकाबला कर सकेंगे। तो दज्जाल ने आना है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने निशानियां बताई हैं वो करीब करीब है, दज्जाल की आमद होनी है। और दज्जाल के फितने से अल्लाह पाक की पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक उसके फितने से पनाह दे। और अगर हमारी ज़िंदगी में दज्जाल का खुरूज हो जाता है, वो रिहा होकर आ जाता है, तो फिर दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह उसके शर से महफूज रखे, इस्लाम पर साबित कदम रखे। यकीनन बड़े बड़े फितने आएंगे और कामयाब वही है जो इन फितनों के बावजूद अपना ईमान साबित कदम रख सके, ईमान को बचा सके। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने रियाज शाह के बारे एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कलेजा चबाने वाली बात का जिक्र था। आपने शायद सुनी होगी, नहीं तो आप सुन सकते हैं, चंद दिन पहले की है, वो मौजूद है। एक साहब ने वहाँ कमेंट किया और वो दरअसल बात को समझ नहीं सके। वो कहने लगे कि ये तो तारीखी बात है कि हजरत अमीर हमजा का कलेजा हिंदा ने चबाया था। बात यह है कि ये तारीखी बात है, हकीकत है, चबाया था। लेकिन जिस बात पर हम रियाज शाह का रद्द कर रहे थे वो ये है कि उसने कहा कि ये न कह देना कलेजा चबाना सुन्नत सहाबिया है। जिस वक्त उन्होंने कलेजा चबाया था तब वो सहाबिया नहीं थी। ये यकीनन राफजियत फैला रहा है, ये ऐसे अमल को सहाबियत से मंसूब करके अपने नापाक अज़म चाहता है। हमने इस हवाले से बात की थी। तो जनाब ज़रा अकल से काम लिया कीजिए, बात को समझा करें, बात के अंदर गहराई में जाया करें, देखा करें कि क्या बात हो रही है और इस बात में जो है किस चीज़ का रद्द हो रहा है। कलेजा चबाने वाली बात का रद्द नहीं है। ये तब की बात है जब वो मुसलमान नहीं थे, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको कबूल कर लिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब कबूल कर लिया तो आज का कौन होता है गुज्जर कसाई मिरासी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम जिसे कबूल करे उस पर इनकार करने वाला और उसका एतराज़ करने वाला। रब्बुल आलमीन ऐसे खबीसों के शर से हमें महफूज रखे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।